ایک برے عذاب کے ذریعے، کیونکہ وہ فسق اور فجور کیا کرتے تھے۔ یہ پکڑ تھی، پہلا مرحلہ تھا۔ اب اس کے بعد دوسرا بڑا مرحلہ آیا، بڑی پکڑ آئی۔ وہ کیا تھی؟ پہلی پکڑ ان لوگوں کی ہو گئی کہ جو فسق و فجور کر رہے تھے، سمجھا نہیں رہے تھے اور سمجھانے والوں کو روک رہے تھے۔ اب بڑی پکڑ آئی ان کی، فلما عتوا عما نہوا عنہ، جب ان لوگوں نے جس چیز سے ان کو روکا گیا وہ اس سے نہ رکے اور اس سے وہ آگے بڑھ گئے، قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ اب تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ یہ کہنے میں، سننے میں بہت چھوٹی بات ہے۔ آپ سوچئے، ایک قوم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول کی قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، کون؟ یہود، جن کا دعویٰ کیا ہے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ وہ گنتی کے چند دن بھی وہ تھے 40 دن جو موسیٰ کوہ طور پر گئے تو ہم نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنایا تھا نا، تو اس کی سزا میں 40 دن جہنم میں جانا ہے، اس کے بعد کوئی جہنم نہیں ہمارے لیے۔ کیا ہوا؟ یہ جو قوم اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھ رہی ہے، صرف ایک ہیلا کرنے کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے مقدس دن کی توہین کی وجہ سے، عبادت سے روگردانی اور تجارت کی طرف التفات کی وجہ سے، اللہ کے ذکر سے دور بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی جو رزق کے معاملات ہیں مقرر شدہ، اس میں اپنے آپ کو کھپانے کی وجہ سے کہ میں نے رازق کو چھوڑ کے رزق کے پیچھے بھاگ رہے، رازق کے پیچھے بھاگتے تو رزق خود آپ کے پیچھے آتا، لیکن رازق کو چھوڑا، رزق کے پیچھے بھاگے، جس چیز کے پیچھے آپ بھاگیں گے وہ چیز آپ سے آگے بھاگے گی، وہ چیز آپ کو تھکا دے گی، آپ کو ملنے والی اتنی ہے جتنا رازق نے لکھی۔ اب کیا ہوا؟ وہ لوگ جو انسان تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے بندر بن گئے، اور بندر بھی ذلیل و خوار، قردۃ خاسئین۔ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تھا، دیگر کتب احادیث میں یہ روایت ملتی ہے کہ کیا جو بندر آج ہم دیکھتے ہیں وہ انہی بندروں کی اولاد ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نہیں، بندر ان سے پہلے بھی موجود تھے۔ یہ جو انسان تھے جنہیں بندر بنا دیا گیا، یہ جب بندر بنا دیے گئے تو ایک دوسرے کو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ کسی کا دوست ہے، کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کی بیوی ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، وہ اس کے سامنے گھر کے اندر یا گھر کے باہر اس کو دیکھتا ہے تو وہ بندر بنا ہوا ہے، وہ پورا معاشرہ بندروں کا معاشرہ بن گیا انسانوں سے، تو آپ سوچئے کہ اس وقت کیا وحشت کا عالم ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے اور روتے رہتے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہم کیسے توبہ کریں گے، کیا ہوگا اور ہمارے معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے، ہم کسی کو چہرہ بھی نہیں دکھا سکتے، کہیں جا بھی نہیں سکتے، ہم بندر بنا دیے گئے، جانور بنا دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی کہ وہ اسی طرح افسوس میں چیختے چلاتے 3 دنوں کے اندر اندر وہ سارے مر گئے، ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ یہ جو بندر آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے سے اللہ کی مخلوق تھی اور بعد میں بھی رہی، یہ ان کی نسل نہیں۔ اس بات کو تو ہم واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سوال آتا ہے اس لیے میں نے ضمناً بات بتائی۔ اب اس واقعے میں ہمیں ایک اور بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے معاملات میں انسان کو بالکل بھی کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے، ان معاملات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ کیا ہوا، دنیا تو کیا کچھ کر رہی ہے، میں نے تو یہی کیا نا۔ آج آپ جب کسی کو سمجھاتے ہیں تو آگے سے یہ سننے کو ملتا ہے، بھائی ان کو دیکھو کیا کیا کر رہے ہیں، میں تو صرف یہی کر رہا ہوں، آپ میرے پیچھے پڑ گئے، ان کو تو سمجھاؤ۔ میرے بھائی، گناہ صغیرہ کو تم خود کبیرہ بنا دیتے ہو، سمجھے میری بات کو؟ گناہ صغیرہ کو تم خود کبیرہ بناتے ہو۔ جب تم صغیرہ گناہ پر نڈر بن جاتے ہو تو وہ اللہ کی نظر میں کبیرہ بن جاتا ہے، لیکن اگر تم گناہ کبیرہ کر کے رو رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو، ڈر رہے ہو، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہو،
تو وہ کبیرہ صغیرہ بن جاتا ہے، کیونکہ تمہارا دل اس بات پر پشیمان ہے کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا. اور ایک چھوٹا گناہ جو تمہارے لیے بہت چھوٹا ہے لیکن تم اس کو کچھ نہیں سمجھ رہے، وہ کل کبیرہ تک تمہیں لے جائے گا. لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو جاری رکھنے میں ہمارا کیوں بھلا ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے یہ کام ترک کر دیا تو جو عذاب ان پر آیا، ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں بچایا ہوا ہے، ورنہ حرکتیں اور کام ان سے ہم 10 قدم آگے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے مقابلے میں جو ہم آج کر رہے ہیں. ہم نے کون سا شعبہ چھوڑا ہے؟ ایمانیات کا بیڑا غرق ہم نے کیا ہے، نمازوں کے معاملات ہم نے مختلف فی بنا دیے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہم کرتے ہیں. بے حیائی کا وہ عالم ہے کہ جو جتنا بے حیا ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا ایوارڈ ملتا ہے صدر پاکستان کی طرف سے. خبروں میں آتی ہیں نا باتیں، کیا ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پر. جو لوگ حیا کی بات کرتے ہیں ان کو میڈیا پر آنے سے روک دیا جاتا ہے، بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کچھ لوگ ہیں، کچھ تنظیمیں ہیں ایسی جو یہ کام کر رہی ہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے دیکھ کر ان کے کام کو، کہ جب وہ بینرز لگے ہوتے ہیں، وہ باتیں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو حیا کی دعوت دے رہے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، ایسے لوگ زندہ ہیں، اللہ زندہ سلامت رکھے. ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ یا ان کی طرح کا ہمیں بھی کوئی کام کرنا چاہیے اپنے لیول پر. ظاہر ہے ایک کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے، اپنے لیول پر کام کریں، محلے میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں لوگوں کو سمجھائیں. شادی بیاہ کی تقریبات میں جو کچھ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ان کو جا کر سمجھائیں، یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ تم کیسے خیر و برکت لوگے اللہ کی طرف سے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے فرمایا میاں بیوی میں محبت اور الفت اللہ ڈالتا ہے. یہ تم الفت اور رحمت والے کام کر رہے ہو کہ ابھی تم نے نکاح کی تقریب رکھی ہے، اس سے پہلے تم نے خرافات شروع کر دی ہیں، ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، طرح طرح کی خرافات ہیں، ہندوانہ رسومات ہیں. وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اللہ کا دین جس سے روکتا ہے. تم آگے سے کہتے ہو بھائی شادی ہے، کوئی جنازہ تھوڑی ہے. بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے، کسی کے پروگرام میں گئے تو ہم نے ان کو روکا تو بعد میں پتہ لگا کہ ان کے گھر میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ بھائی آئندہ اگلی شادی میں ان کو نہیں بلانا، یہ پروگرام خراب کر دیتے ہمارا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو نہیں بلانا، پروگرام خراب کر دیں گے. بالکل وہی بات جو آپ نے ابھی بنی اسرائیل کی سنی. یہ تو چھوٹی بات ہے. آج آپ سود کے بارے میں دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. ہمارا اسٹیٹ بینک خود سود کی شرح کا تعین کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کہتا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس کا اسٹیٹ بینک خود سود کی شرح کا تعین کرتا ہے کہ اتنا مارک اپ، اتنا انٹرسٹ لیا جا سکتا ہے. یعنی کہ تم ایک حرام کام کو حلال کر کے بتا رہے ہو کہ اتنے لیول پہ کر سکتے ہو، اس سے اوپر نہیں جانا. تم کون ہوتے ہو اللہ کی شریعت کو بدلنے والے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے جس کا جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے. تو کہاں سے ترقی ہوگی؟ ہمیں کہتے تھے کہ ہم IMF سے لون نہیں لیں گے، پیرس کلب سے لون نہیں لیں گے، ورلڈ بینک سے لون نہیں لیں گے. اب کہہ رہے ہیں کہ لون کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. وہی والی بات، ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے ہیلا کیا تو مچھلیاں ہفتے کو اوپر آنے لگی، تو انہیں لگا کہ اب ہفتے کو نہیں پکڑیں گے تو ہمارا گزر بسر ختم ہو جائے گا، ہم مر جائیں گے. اللہ نے آزمایا. ایسے ہی جب تم نے یہ دیکھا کہ زکوٰۃ اور جو نظام معیشت اسلام نے دیا ہے، تم نے یہ سوچ لیا اپنے ذہن میں کہ اس سے گزارا نہیں ہوگا، ملک نہیں چلے گا، ہمیں سود لینا پڑے گا، دینا پڑے گا، تو اللہ نے تمہیں اس کا محتاج بنا دیا. اب تمہیں یہ لگنے لگا ہے کہ بغیر سود کے، بغیر اس لون کے ہم ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ تم نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا. یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ ہمارے اعمال کچھ یہود سے کم نہیں، زیادہ ہی ہیں. بدعملی ہماری زیادہ ہی ہے. اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. یقین جانیے اس کی مہربانی ہے، ورنہ ہم نے کسی چیز میں کوئی کسر نہیں رکھ چھوڑی. درس کے اختتام پر یہ موضوع تو بہت طویل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم کافی سمجھ چکے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ان باتوں میں جو نصیحتیں رکھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی زبردست رہنمائی فرمائی ہے. اور چند احادیث بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرمایا مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینہ. اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے والے کی مثال اور اللہ کی حدود کی پامالی دیکھ کر خاموش رہنے والے کی مثال میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے مثالیں دے کر سمجھایا کرتے تھے. معلم کتاب اور حکمت، جنہوں نے کسی جگہ سے، کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا، کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، کسی اسکول سے نہیں پڑھے، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے. لیکن آپ یہ مثال سنیں اور غور کیجئے کہ کتنی حکمت سے بھری ہوئی مثال ہے. فرمایا کہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے کی مثال اور اللہ کی حدود کی پامالی دیکھ کر خاموش رہنے والے کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو کسی کشتی میں سوار ہونے کے لیے یا بحری جہاز میں سوار ہونے کے لیے بیٹھنے سے پہلے قرعہ اندازی کرتے ہیں. قرعہ اندازی کرتے ہیں کہ دو منزلیں ہیں، ایک نچلی منزل ہے، ایک اوپر والی منزل ہے، تو نیچے کس کی جگہ بنتی ہے، اوپر کس کی جگہ بنتی ہے، اس پر قرعہ اندازی ہوگی. قرعہ اندازی ہو گئی. کچھ لوگوں کے حصے میں نیچے والا جو فلور ہے وہ آ گیا اور کچھ کے حصے میں اوپر والا فلور آیا. اب کیا ہوا؟ فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها وكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. اب نیچے والے نیچے بیٹھ گئے، اوپر والے اوپر بیٹھ گئے. جہاز اپنے سفر پر گامزن ہے، اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے. راستے میں ان کو پانی کی ضرورت پڑ گئی. کن کو؟ نیچے والوں کو. اب نیچے کا جو لیول ہے وہ جہاز کا لیول نیچے ہے، یہاں سے پانی سمندر سے نکالا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ گراؤنڈ کے نیچے ہے. سمجھ لیں بیسمنٹ کا لیول ہوتا ہے نا، اس طرح سمجھ لیں آپ، یہ بیسمنٹ والا لیول ہے. یہاں سے سمندر اور اوپر کی فضا نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو، تو پانی نہیں نکال سکتے. اب ان کو پانی چاہیے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اوپر جاتے ہیں. اوپر جا کر کہتے ہیں یار ہمیں پانی لینا ہے تو ذرا آپ ہمیں جگہ دیں.